Assalamu alaikum dear students. Learn to master your emotions. Never let your emotions to overpower your intelligence. Before moving forward, we should know what is emotional and social intelligence. Low of productivity, low morale, poor teamwork, work-related accidents are often the results of organizations' inability to manage the emotions of its workforce. تو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی یہ بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے کام کرنے والوں کے جذبات کو مینیج نہ کر سکے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، پروڈکٹیوٹی کم ہوگی، اخلاقیات بھی لوگوں کی کم ہو جائیں گے، ٹیم ورک پور ہو جائے گا اور ورک ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس یعنی ورک سے کام سے متعلقہ حادثات ہوں گے، یعنی لوگ کام کرنا نہیں چاہیں گے۔ What if there were ways to harness emotions and use them to everyone's mutual advantage? It is called emotional intelligence. کیا ہوگا اگر ایموشنز کو ہم قابو کر سکیں اور ان کو اپنے باہمی فائدے کے لیے استعمال کر سکیں؟ اسے کہتے ہیں جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس؟ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس از این ایبلٹی، یہ ایک صلاحیت ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایبلٹی ہے، قابلیت ہے ٹو ریکگنائز دا میننگس آف ایموشنز اینڈ دیئر ریلیشن شپس، تاکہ ہم جذبات کے معنی کو پہچان سکیں اور ان کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے اس کو بھی، اینڈ ٹو ریزن اینڈ پرابلم سالو آن دا بیسس آف دیم، اور یہ کہ ان کے بنیاد پر ہم مسئلوں کو حل کر سکیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس از انوالوڈ ان دا کیپیسٹی ٹو پرسیو ایموشنس، یعنی جو ہے منسلک ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم ایموشنس کو سمجھ سکیں۔ ایسیمیلیٹ ایموشن ریلیٹڈ فیلنگس، یعنی کہ ہم ملا دیں ایموشن سے متعلق فیلنگس کو۔ انڈرسٹینڈ دا انفارمیشن آف دوز ایموشنز، ان ایموشنز کے بارے میں ہم تمام معلومات حاصل کر سکیں، ہم اس کو سمجھیں، اینڈ مینیج دیم، اور ساتھ ہی ان کو ہم مینیج کر سکیں۔ ایز دا پیس آف چینج انکریزز اینڈ آر ورک پلیسز میک گریٹر ڈیمانڈس آن آر کوگنیٹیو، ایموشنل اینڈ فزیکل ریسورسز، emotional intelligence will continue to emerge, not as something nice to have but as an increasingly important set of must-have skills. جیسے جیسے تبدیلی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہماری کام کرنے کی جگہوں میں یہ ڈیمانڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے سوچ سمجھ کے وہ اور جذباتی اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ اچھا ہو، بلکہ یہ کہ کچھ ایسی سہولیات ہوں، ایسی کچھ سکلز یعنی مہارتیں ہوں جو کہ ہر انسان میں پائی جائیں۔ دا 5 crucial competencies، سب سے اہم جو ایموشنل انٹیلیجنس کی 5 کمپیٹنسیز کی ضرورت ہے۔ یہ دا ڈرائیونگ پرپز آف ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ لائف ان جنرل، تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس اور زندگی میں جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، مطلب ایموشنل انٹیلیجنس کا پرپس کیا ہے، یعنی جذباتی طور پر اگر ہم متوازن ہوں گے یا ہم ذہانت رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وی ول ہیو اسٹرانگ ہیلدی اینڈ افیکٹو ریلیشن شپس، ہمارے جو ہیں ریلیشن شپس جو ہیں مضبوط ہوں گے، ہیلدی صحت مندانہ ہوں گے، اینڈ افیکٹو اور پر اثر ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1 پوائنٹ از سیلف اویئرنیس، یعنی اپنے آپ کو جانیں، سیلف ریگولیشن، اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں، سوشل موٹیویشن، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور آس پاس والوں کو بھی، ایمپتھی یعنی کہ ہم ہمدردی شو کریں، تو پھر کیا ہوگا، افیکٹو ریلیشن شپ ہو جائے گی۔ لیٹ us know self awareness. The more we know about ourselves, the better we are able to control and choose what kind of behaviors we will display in a work setting. جتنا زیادہ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو، اپنے بیہیویئرز کو کسی بھی کام کی جگہ پر کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں۔
وداؤٹ سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جانے بغیر، آر ایموشن کین بلائنڈ اس، ہمارے جو جذبات ہیں وہ ہمیں اندھا بنا سکتے ہیں، اینڈ گائیڈ اس ٹو ڈو تھنگس، یا پھر ہمیں ایک ایسی چیزوں کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ٹو بیکم پیپل انوائڈ، یا پھر ہمیں ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ناخوش کر دیں۔ ایکسرسائز اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں، نیم دیٹ فیلنگ، یعنی جو فیلنگ ہم محسوس کرتے ہیں اس کو نیم دے دیں۔ خوشی یعنی خوشی کی فیلنگ، غم یعنی غم کی فیلنگ، پریشانی کی فیلنگ، ان تمام کو ہم نام دے دیں۔ اب سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ وین وی لرن ٹو مینیج آر ایموشنز ویل، جب ہم اپنے جذبات کو اچھی طرح سے مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں، وی بیکم ماسٹرز آف موڈ مینجمنٹ، تو ہم موڈ مینجمنٹ یعنی موڈ کو مینیج کرنے کے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ وی آر ایبل ٹو ہینڈل اسٹریس، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹریس یعنی پریشانی کو بھی ہینڈل کر سکیں، اینڈ کمیونیکیٹ مور کنسٹرکٹیولی اینڈ کنسسٹنٹلی، اور ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے تعمیری انداز میں اور مستقل انداز میں بات کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ وی اپیئر مور لیول ہیڈڈ اینڈ ٹرسٹ وردی ٹو ادرس، تو اس طرح کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے قابل اعتبار ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں اہمیت دینے لگتے ہیں۔ سیلف موٹیویشن، امپلائیز ہو آر ہائیلی سیلف موٹیویٹڈ ریئلائز دیٹ ایوری جاب ہیز اٹس لیس انجوائبل ایلیمنٹس بٹ دے پلو اہیڈ، امپلائیز جو کہ بہت زیادہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر جو ہے کام، ہر جاب، اس میں بہت کم ہی انجوائے کرنے کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بٹ دے پلو اہیڈ، لیکن وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ دے ایکسیپٹ چینج، وہ چینج کو قبول کرتے ہیں، اینڈ آر مور فلیکسیبل، اور بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ چینج کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہیو بیٹر ایٹیٹیوڈز، اور ان کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے۔ پرسسٹ ٹوورڈز گولز، اور ثابت قدمی سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈسپائٹ آبسٹیکلز اینڈ سیٹ بیکس، بجائے اس کے کہ وہ رکاوٹیں پیدا کریں یا اپنے قدم پیچھے کر لیں۔ ایکسرسائز 3، آئی آن دا بال، یعنی کہ بال کے اوپر آنکھ اگر ہم رکھتے ہیں، جیسے اگر کوئی بال ہم نے رکھا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نظر رکھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بال از آر گول اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آر آئی آن دیٹ گول ایز اے بال، ٹھیک ہے؟ تو وی ول کنسیڈر آر گول ایز اے بال اینڈ وی ول جسٹ فوکس آن اٹ تھرو آر آئیز، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بال پہ ہم آنکھ رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے مقصد پہ اپنی نظر رکھیں گے، اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایمپتھی، once we have become more honest and intentional with our emotions, it is time to look outward. جب ہم اپنے ایموشنز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ایماندار ہو جاتے ہیں اور انٹینشنل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم انٹینشنز کو سمجھتے ہیں، یہ ہمیں آؤٹ ورڈ دیکھنے کا بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشن سے باہر نکل کر بھی دیکھ سکیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس از اباؤٹ ٹرننگ انٹو آر own feelings as well as the feelings of those around us. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے جذبات کو سمجھیں بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو بھی سمجھیں۔ لرننگ ٹو سی تھنگس فرام اندر پرسنس پرسپیکٹیو سو دیٹ وی کین ریلیٹ ٹو دیم بیٹر۔ اچھا، یہ بھی ایمپتھی یہی ہے نا کہ دوسروں کے پرسپیکٹیو کو بھی سمجھیں، نقطہ نظر کو بھی سمجھیں، تاکہ ہم ان کو بہت اچھی طرح سے جان سکیں، ان کے مسئلے کو، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا نقطہ نظر ایک دوسرے کے لیے واضح ہو جائے گا۔ ایکسرسائز نمبر 4، کمیونیکیٹ ایٹ آل لیولز۔ اچھا، ایکسرسائز 4 ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر لیول پہ دوسروں کے ساتھ بات کریں، ہر لیول پہ، یعنی ہر سطح پر دوسروں کے ساتھ بات کر کے ہم اس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، افیکٹو ریلیشن شپس، بہت پر اثر قسم کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماسٹرنگ دا ایبلٹیز آف سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن، سیلف موٹیویشن اینڈ ایمپتھی پیو دا وے فار اٹیننگ اے گریٹر اسکل ان ہینڈلنگ ریلیشن شپس۔ جب ہم اپنی ان صلاحیتوں یعنی اپنے آپ کو جاننے،
اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے ناطے ہمدردی کے جذبے کی ایبیلیٹیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو ہم ریلیشن شپس کو ہینڈل کرنے کی بہت بڑی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ In order to be effective in our teams and organizations, we need to bring these skills together to intelligent level. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیمز میں یا آرگنائزیشنز میں افیکٹو ہو جائیں، تو ہمیں ان سکلز کو جو ہے نا، ان سکلز کو ایک ساتھ ہی لے کر آنا ہوتا ہے تاکہ ہم انٹیلیجنٹلی ایموشنز کو لوگوں کے ہینڈل کر سکیں۔ سم ایفیکٹس آف پور انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس۔ اگر کسی کی پور ایموشنل انٹیلیجنس ہو تو اس کے بیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ ودرال اینڈ سوشل پرابلمس۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اینڈ سوشل پرابلمس، اور معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن، پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈپریشن یا سٹریس ہوتا ہے۔ اٹینشن اور تھنکنگ پرابلمس، توجہ کے اور سوچنے کے مسائل۔ ڈیلنکوینسی اینڈ ایگریشن، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے بیہیویئر ہمارا چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی تشدد کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ فائٹس، لڑائی جھگڑے۔ پٹ ڈاؤنز اینڈ نیم کالنگ ایٹ اسکول اور ورک، یا پھر برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا۔ پور پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹ کا، بچوں کا اور ٹیچر کا آپس میں جو وہ ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پور ٹیچر چائلڈ ریلیشن شپ، پور تھراپسٹ چائلڈ ریلیشن شپ، ابھی کوئی بھی جگہ ہو اس میں یہ ریلیشن شپس پور ہو جاتے ہیں۔ Let us these things again in detail. Self-awareness, recognition, self-confidence, emotional self-awareness, accurate self-assessment. اگر ہم سیلف اویئرنیس حاصل کر لیں تو ہم میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس سے جو ہے ہم اپنا جو ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس کے ساتھ ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ کر سکیں گے، یعنی کہ ہم بالکل مناسب اپنے بارے میں جان سکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سیلف مینجمنٹ کر لیں، یعنی سیلف کنٹرول، ٹرسٹ وردینس، بھروسہ، کانسائنسیٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے ہمارے اندر جو ہے روشن ضمیری پیدا ہو۔ اڈیپٹیبلٹی، یعنی کہ ہم حالات سے جو ہے اڈیپٹ کر رہے ہیں، ہم ان میں جو ہے مطلب اس میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اچیومنٹ، اور یہ کہ ہم چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ ڈرائیو ٹو سکسیڈ، اور ایک راستہ بناتے ہیں جیتنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انیشیٹو لے سکتے ہیں ہم، یعنی سیلف اویئرنیس کے بعد سیلف مینجمنٹ کرنے کے دوران ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس جب ہمارے اندر آئے گا سیلف اویئرنیس سے، تو سوشل اویئرنیس بھی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم ایمپتھی یعنی کہ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں گے۔ آرگنائزیشنل اویئرنیس بھی آ جائے گی ہم میں کہ آرگنائزیشن میں ہم جو ایک جو ہے طرح سے مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ایمپتھی جو ہے پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ سروس اورینٹیشن بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس ایمپتھی کے ساتھ کیا ہوگا، اور سیلف مینجمنٹ سے بھی کہ ریلیشن شپ مینجمنٹ ہو جائے گی، یعنی انفلوئنس پیدا ہوگا ہمارا دوسروں پر۔ انسپریشنل لیڈرشپ پیدا ہوگی، ہم ڈیولپ کریں گے دوسروں پر انفلوئنس۔ بلڈنگ بانڈز بھی ہمارا پیدا ہو جائے گا، ٹیم ورک کولیبریشن کے ساتھ ہوگا۔ آؤٹ کمز، نتیجہ: A leader who is emotionally intelligent will listen to and employ their emotions for better decision making. ایک لیڈر، رہنما جو کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ایموشنز کو اچھی طرح سے مینیج کر سکتا ہے، تو وہ جو ہے دوسروں کی باتوں کو بھی سنے گا اور اپنے ایموشنز کو بیٹر ڈیسیجن میکنگ کے لیے یوز کرے گا۔ بی مور انٹینشنل ان دیئر ایکشنز، اور ساتھ ہی وہ لیڈر جو ہے اپنے عمل میں، اپنے کاموں میں بہت انٹینشنل ہوگا، بہت نیت سے کام کرے گا، اچھے طریقے سے۔ کریٹ این انوائرمنٹ ویئر پیپل وانٹ ٹو ورک، اور ایک ایسا انوائرمنٹ وہ بنا دے گا کہ لوگ جو ہے کام کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آؤٹ کمز، دوسرا کیا کہ شو دے کیئر
and build trust by displaying sensitivity and concern. اچھا، یہ جو لیڈر ہے یہ اپنے کیئر کو بھی شو کرے گا دوسرے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرسٹ بھی بلڈ کرے گا سینسیٹیوٹی اور کنسرن شو کر کے. یوز دیئر انرجی اینڈ enthusiasm ٹو موٹیویٹ ادرز while tempering negative responses ٹو ڈسٹریسنگ سچویشن. اچھا، وہ جو ہے ان کی انرجیز کو، لوگوں کی انرجیز کو، ان کے جوش و جذبے کو بھی استعمال کرے گا اپنے جذبے کے ساتھ، یعنی اپنا جذبہ بھی اور اپنی انرجی بھی دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، ان میں جوش و جذبہ پیدا کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو رسپانس دے اور سچویشن جو ہے اور ورس ہو جائے. سم سمپل اینڈ پاورفل ٹپس. Take time every day to appreciate what is right in the world or what is right in your life. روز جو ہے آپ جو ہے یہ سوچیں کہ زندگی میں یا دنیا میں کیا اچھا ہے اور اس کو اپریشیٹ کریں، یعنی اس کی تعریف کریں. Increase your emotional word vocabulary. اپنی emotional word vocabulary کو بڑھائیں. Talk to others using one message. دوسروں سے بات کریں ون میسج کے ذریعے. بی یور اون بیسٹ فرینڈ. اپنے بہت اچھے دوست بن جائیے. لسن ود یور ہارٹ. اپنے دل سے سنیے. ٹاک بیک ٹو یور سیلف. اپنے آپ سے بھی بات کریں دوبارہ. ٹیون ان ٹو یور باڈی. اپنی باڈی سے بھی مطلب اچھا جو ہے باڈی جیسچر دیں. اسمائل مور. اور بہت زیادہ مسکرائیں. دیر آر سم کوٹیشنز اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. لیٹ اس اسٹڈی اینڈ ڈسکس. نیور اسپیک آؤٹ آف اینگر. جب آپ غصے میں ہوں تو نہ بولیں. نیور ایکٹ آؤٹ آف فیئر. خوف زدہ ہوں تو کچھ بھی نہ کریں. نیور چوز فرام امپیشنس. اور جب آپ بے صبرے ہوں تو کچھ بھی چوز نہ کریں. بٹ ویٹ. لیکن انتظار کریں. اینڈ پیس ول اپیئر. امن آ جائے گا. ویری نائس کوٹیشن. سکسیس از ناٹ فائنل. کامیابی تو حتمی نہیں ہوتی ہے. فیلئر از ناٹ فیٹل. ناکامی جو ہے وہ مہلک نہیں ہوتی ہے. اٹ از دا کریج ٹو کنٹینیو دیٹ میکس دا ڈفرینس. یہ جو ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے جو کہ تبدیلی یا فرق لاتا ہے. یعنی اگر آپ سکسیس حاصل کر چکے ہیں اور سکون سے بیٹھ گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا زیادہ خوشی میں چلے گئے ہیں اور پھر اسٹرگل نہیں کر رہے، تو فیلئر آ سکتا ہے. اسی طرح فیلئر آپ حاصل کر چکے ہیں، فیل ہو گئے ہیں کسی مقصد میں، اور اب مزید آپ بالکل ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے ہیں، ہوپ نہیں ہے، کریج نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ فیلئر سے آپ سیکھیں گے نہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں اور مزید سکسیس کا امکان ختم ہوگا. لیکن if after failure you are hopeful that you can do and get more achievements after that failure and you learn through your mistakes, then success will be possible and success will be ahead. تو کیا ہوگا کہ آپ اس فیلئر سے جیتیں گے اور مزید کامیابیوں کے لیے اپنی فیلئر سے، اس کے جتنے بھی آپ نے غلطیاں کی اس سے سیکھ کر نیکسٹ ٹائم اچھی اسٹریٹجی اپنا کر اپنے گول پہ نظر رکھ کر کوشش کر کے محنت کر کے آپ سکسیس کو حاصل کر سکیں گے. اگر کریج برقرار رہتی ہے تو سکسیس قائم رہ سکتا ہے اور فیلئر بھی ختم ہو سکتا ہے. ونسٹن چرچل نے یہ کہا تھا. So today we have discussed about emotional and social intelligence. That was in very detail. Main thing is self-realization, self-formulation, and showing empathy with others. And then you can just improve your relationships, and better relationships will give you love, will give you strength, will give you courage, and you will feel stress-free in the situation, in the environment you are, whether you are a student, whether you are a teacher, whether you are working somewhere. Healthy environment is very important to stay safe and happy. See you next time. Never forget to just comment on my videos and share my videos, subscribe and share them. Okay, see you next time. Allah Hafiz.